پاکستانی ایک اسٹوڈنٹ تھا جو یو کے میں پڑھنے گیا ہوا تھا اور اس پہ ہراسمنٹ کا کیس ہوا. 5 سے 6 دن کے عرصے کے اندر یہ دو ویڈیوز 2 کیسز سامنے آ گئے. ٹوٹل 59 امیجز جو ایکسپلیسٹ امیجز ہوتی ہیں جسے گندی امیجز کہتے ہیں، جس میں آپ نے اپنے پرسنل پارٹس کی تصویریں اس 13 سال کی بچی کو بھیجی ہیں اور اس لڑکے اور اس لڑکی نے مل کر مجھے ٹریپ کیا. اب وہ جو پچھلا اسٹوڈنٹ تھا وہ 25 سال کی عمر کا تھا اور یہ جو اب جو ویڈیو سامنے آئی یہ بندہ 41 سال کی عمر کا ہے. اور دونوں کیسز اور پھر ہم جیسے لوگ کچھ جو ان کی تصحیح کر دیں کہ نہیں جی ننگی ٹانگیں آپ دیکھتے ہیں، آپ ان کے روڈز دیکھیں، ان کے ڈیولپمنٹس دیکھیں، ان کی اکانومی دیکھیں، ان کی ترقی دیکھیں، وہ مارس پر پہنچ گئے. سر آپ اس طرح مطلب آپ کچھ اور بھی تو کچھ پازیٹیو بھی تو دیکھیں ان کا. آپ خاندانی نظام تباہ کر دیتے ہیں. مطلب جرمنی سے آپ اٹلی بائی روڈ جا رہے ہیں تو گورا آپ جیسا پاگل نہیں ہے نا کہ 6 گھنٹے لگائے گا بائی روڈ جا کر، اور آپ کو اس روڈ کے سفر میں گورا اگر نظر نہیں آیا آپ کی طرح کی گاڑیاں بھر کے جو ہمارے یہاں ہائی روف پہ بھر کے جاتی ہیں، ایک ہائی روف کے اندر 20 10 15 بندے بھر کے جاتے ہیں، کیپیسٹی 7-8 بندوں کی ہونے کے باوجود، تو آپ کو وہ یہاں نظر نہیں آیا تو آپ اس سے کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہاں آبادی نہیں ہے. آپ دوسرے فیکٹر سارے ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں اور آپ عوام کو بتاتے ہیں کیونکہ میں جرمنی سے اٹلی جا رہا تھا 6 گھنٹے کا سفر کر کے بائی روڈ، تو مجھے کیونکہ گورے نظر نہیں آئے اور گاڑیاں اس طرح بھری ہوئی نظر نہیں آئیں، تو اس وجہ سے میں کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ ان کی آبادی کم ہے، اور آبادی کم ہے تو اس وجہ سے میں یہ کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ ان کا خاندانی نظام تباہ ہے، ننگی ٹانگیں، غلیظ ترین وہ جو وٹس ایور. کوئی ان سے پوچھے نا سر آپ نے کوئی ریسرچ کی کہ یہ گورے کے بیہیویئر پہ یا آپ کی کتنی معلومات ہے اس گورے کے اوپر؟ تو ان کی معلومات زیرو ہوگی اور وہ صرف سنی سنائی جو بھی ہے نا ان کی وہ معلومات ہوگی. وہ یہ نہیں کریں گے بھائی گورا ونٹر میں نہیں نکلتا، جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بات کری تھی. گورا ونٹر میں نہیں نکلتا، کم نکلتا ہے، بہت کم نکلتا ہے. ایسا بھی نہیں بالکل نکلتا لیکن کم نکلتا ہے. پریفر کرتا ہے سمرز میں نکلنے کو. سیکنڈلی وہ بائی روڈ نہیں جائے گا، فلائٹ ہے 1.5 سے 2.25 گھنٹے کی، بہت سستی، وہ اس سے چلا جائے گا. تھرڈلی ان کے پاس تفریحی مقامات بہت ہیں. وہ آپ کی طرح ایک ہی مقام نہیں ہے آپ کے یہاں یا 2-3 مقامات نہیں ہیں ان کے پاس پورا یورپ ہے، پوری دنیا پڑی ہے. یہ لوگ ایسے جاتے ہیں مطلب جیسے آپ سوچیں، آپ امیجن کریں ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں کسی ملک جانا ہے تو ہمیں 1 سال 2 سال پہلے پلاننگ کرنی پڑتی ہے کہ یار اس ملک کا ویزا اپلائی کرنا ہے تو مجھے پہلے تو اسٹیٹمنٹ بنانا پڑے گا. آبویسلی اسٹوڈنٹ ویزے پہ جا رہے تو یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینا پڑے گا. میں جرمنی آ رہا تو جرمن سیکھنی پڑے گی، آئلٹس دینا پڑے گا. یا اگر ٹور پہ جا رہے ہو تو آپ کو پہلے بینک اسٹیٹمنٹ بنا کے دینا پڑے گا، پھر آپ کو ویزا اپلائی کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. مہینوں سال ہو جاتا ہے بھائی ویزے کا ویٹ کرتے کرتے، تب جا کے آپ کو ویزا ملے گا. نہیں، ایسا یہاں نہیں ہوتا. یہاں پہ سین یہ ہوتا ہے اگلا ویکینڈ آ رہا ہے تو ابھی آپ نے ٹکٹ بک کرائی، اگلے ویکینڈ پہ آپ گاڑی میں نکلے، گاڑی پارک کری، ایئرپورٹ پہ فلائٹ لی امریکہ، کینیڈا یا دوسرے نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، کیونکہ ان لوگوں کو ان ملکوں میں جانے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو نا ان کے پاس آپشنز لمیٹڈ نہیں ہوتے، ان کے پاس بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں، اپنے شہر میں بھی، اپنے ملک میں بھی، پھر اپنے ریجن میں بھی، جیسے یورپ میں بھی، پھر یورپ سے باہر بھی. یہ ہماری طرح ترسے ہوئے نہیں ہوتے، یا ان کے پاس ہماری طرح نا تفریحی مقامات کی قلت نہیں ہوتی. لیکن میں ان صاحب کو دیکھ رہا تھا، ان صاحب نے ٹھک کر کے کنکلوڈ مارا جی کیونکہ میں نے ہائی روف بھری ہوئی یہاں نہیں دیکھی ہیں، اور گورا ہمارے جتنا بے وقوف نہیں ہے کہ وہ 1.5 گھنٹے کا سفر 6 گھنٹے میں کرے. تو کیونکہ وہ 1.5 گھنٹے میں کر رہا ہے اور مجھے اس وجہ سے یہاں آبادی نہیں دکھی، تو جی میں کنکلوڈ یہ مارتا ہوں کہ ان کی آبادی ہے نہیں، ان کا خاندانی نظام تباہ ہے اور گورا غلیظ ترین مخلوق ہے اس پلینٹ کی. آپ نے اس طرح کی باتیں کر کے نا اس سوسائٹی کے اندر آپ نے ایک کانسیپٹ ہی دوسرا ڈیولپ کر دیا. گورے کے بارے میں جو آپ نے کانسیپٹ ڈیولپ کیا ہے نا وہ یہ کیا ہے کہ جو بھی باہر آ رہا ہوتا ہے نا اس کے ذہن میں کانسیپٹ یہ ہوتا ہے میں بس پلین سے اتروں گا اور گوریاں جو ہے نا جھک کے کھڑی بھی ہوں گی کہ جی آ جائیں آپ ہی کا تو انتظار تھا سر. ایشین مطلب سر ہم تو آپ کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے. تو یہ کانسیپٹ لے کے زیادہ تر لوگ آتے ہیں، اور جب وہ یہاں پر آتے ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کا وہ کانسیپٹ فوراً ہی ختم ہو جائے گا یا آپ کو فوراً آپ کریکٹ کر لو گے. نہیں جی، کریکٹ کرنے میں اور کسی ملک میں آ کر اس کی جو قوم ہے یا اس کے کلچر ہیں، اس کے ٹریڈیشن ہیں، اس کا جو ثقافت ہے، جو بھی ہے، اس کو جاننے، سمجھنے اور پہچاننے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے آپ کو. لیکن وہ جو ڈیوریشن ہوتا ہے نا، جو ٹائم لگتا ہے، اس ڈیوریشن میں آپ کچھ غلط کر جاتے ہو اس امپریشن کے انفلوئنس میں جو آپ پاکستان سے بنا کر آئے ہوئے ہوتے ہو. اب ہمیں سوال یہ کرنا چاہیے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا وہ ایک امپریشن لے کے پیدا نہیں ہوتا، وہ امپریشن اس کا سوسائٹی بناتی ہے، اس کے ماں باپ بناتے ہیں، اس کے آس پاس کی سراؤنڈنگز بناتی ہیں، اس کے آس پاس کی انوائرمنٹ بناتی ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے
کون بناتا ہے یہ کانسیپٹ کہ ابھی جنید اکرم کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ کہتا ہے میرا ایک دوست تھا اسٹیو, وہ کرسچن تھا, تو کہتا ہے اسٹیریوٹائپ ہماری سوسائٹی میں ایسا ہے کہ وہ اسٹیو بتاتا ہے کہ ایک دفعہ کیبل والا میرے گھر میں آیا اور جب اس نے گھر کی دیواروں پر میرے جیزس اور اس طرح کے سائنس دیکھے تو وہ کہتا ہے تم کرسچن ہو؟ اسٹیو کہتا ہے ہاں میں کرسچن ہوں. تو وہ کیبل والا اسٹیو سے پوچھتا ہے تو کیا تم لوگ گھر میں ننگے نہیں گھومتے؟ تو اسٹیو کہتا ہے یار یہ کس طرح کی بکواس تم کر رہے ہو کہ تم گھر میں ننگے نہیں گھومتے. تو وہ کیبل والا بولتا ہے ہمیں تو یہی پتا تھا یا ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا. اب سوال یہ کون ہے جو یہ بتاتا ہے؟ اب ہماری دوستوں میں بھی ابھی ڈیبیٹ ہو رہی تھی, تو ایک نے بولا یار یہ جو ان کی فلمیں ہوتی ہیں یا ان کی جو موویز ہوتی ہیں, ان کی جو پورن ہوتی ہیں, اب یہ ہمیں بھی پتا ہے یہ پورنز یا یہ جتنی بھی ہو گئی ان تک کتنے لوگوں کی پاکستان میں رسائی ہے. اصل جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ یہ موویز کریٹ نہیں کرتی, کیونکہ موویز تو پھر آپ کچھ اور بھی کافی ساری موویز ہوتی ہیں آپ دیکھ لو تو ان میں بھی کافی کچھ دکھایا جاتا ہے اس قوم کے بارے میں بھی, لیکن اصل جو کانسیپٹ کریٹ کیا جاتا ہے وہ اس طبقے کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ یہ جو گورا ہے نا یہ گندا غلیظ ترین, ننگی ٹانگیں اور فحاشی اریانی, ماں کا نہیں پتا باپ کا نہیں پتا, بچے کرسیاں لگا رہے ہوتے ہیں ان کے شادیوں کے اندر اور شادیاں اچھی خاصی ہوتی ہیں, ایک رات کہیں تو دوسری رات کہیں, اور صبح کسی کے ساتھ سوتے ہیں تو رات کو کسی کے ساتھ اٹھتے ہیں اور رات کو کسی کے ساتھ سوتے ہیں تو صبح. کیونکہ میں جب 8-9 سال کا تھا, 10 سال کا تھا, تب میری تو رسائی نہیں تھی, کسی انگلش مووی کی تک میری رسائی نہیں تھی, کسی پورن تک میری رسائی تو اور بھی بہت دور کی بات ہے, جب انگلش مووی تک یہ رسائی نہیں تھی تب بھی گورے کے بارے میں میرے ذہن میں یہی تھے. اور آنیسٹلی ایک نفرت جسے کہتے ہیں یا غلیظ ترین, اور مجھے یہ جو جینس والی میں نے بات بتائی یہ بچپن میں میرے ذہن میں تھی کہ یہ جینس پہنتے ہیں, ان کی جینسوں میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے. اچھا اب جب میں یہاں پہ آیا یہاں پہ بالکل الٹ پایا, کیونکہ جب میں ایز اے اسٹوڈنٹ آیا تو اتفاق ہوتا ہے آپ کا کبھی ویگے مل جاتا ہے, ویگے مطلب شیئرڈ اپارٹمنٹ ملتا ہے, تو آپ کبھی انگریز کے ساتھ بھی رہتے ہو, کبھی جرمن کے ساتھ بھی رہتے ہو, کبھی چائنیز کے ساتھ بھی رہتے ہو, اور پھر آپ دیکھتے ہو یار دن کوئی ایسا نہیں جاتا جس میں یہ 2 دفعہ شاور نہ لیں. صبح جاتے ہوئے یہ شاور لیں گے, چاہے یونیورسٹی جا رہے ہوں, انٹرنشپ میں بھی میں رہا ہوں, تو اگر آفس جا رہے ہیں تو آفس جاتے ہوئے شاور لیں گے, جاب پہ جا رہے ہیں یا یونیورسٹی جا رہے ہیں کلاس لینے, صبح جاتے ہوئے شاور لیں گے, رات کو سونے سے پہلے شاور لیں گے. اب میں نے کہا یار میں تو سنتا تھا یہ مہینوں شاور نہیں لیتے اور جینس اسی لیے پہنتے ہیں تاکہ ان میں سے مطلب جو ہے نا یہ جینس, کیونکہ جینس ہفتوں آپ پہن لیتے اور وہ میلی نہیں ہوتی تو اسی وجہ سے پہنتے ہیں تاکہ ان کو کپڑے بدلنے نہ پڑے اور ان کو زیادہ نہانا نہ پڑے. لیکن یہاں آ کے میں دیکھوں گی تو 2 دفعہ نہاتے ہیں, اور میں دیکھتا تھا یار یہ ننگی ٹانگیں اور یہ جو ہے نا کسی کے ساتھ سوتی ہیں کسی کے ساتھ اٹھتی ہیں. ہمارے ساتھ تو یار یا ہمارے دوستوں کے ساتھ بھی, چلیں میں اتنا اسمارٹ نہیں ہوں, اتنا ہینڈسم لکنگ نہیں ہوں, ہمارے کسی دوست کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوتا. تو یار ہم تو کچھ اور ہی سنتے تھے لیکن یہاں تو کچھ اور ہی ہے. لیکن فارچونیٹلی اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں موقع مل گیا اس فرق کو ریئلائز کرنے کا, اور اس فرق کے ریئلائز ہونے سے پہلے ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی, تو یہ اللہ کا لاکھ شکر ہے. لیکن ان جیسے لوگ جو ابھی ویڈیو آئی ہے یہ بیچارے آتے ہیں, یہ اسی امپریشن میں آتے ہیں جو پاکستان سے جنریٹ ہوا ہوتا ہے, جو ایک مخصوص طبقہ ان کے دماغوں میں کریٹ کر دیتا ہے گورے کے بارے میں. پھر جب یہ وہاں سے وہ امپریشن لے کے آتے ہیں اور اسی امپریشن کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, اور پھر جب وہ امپریشن غلط نکلتا ہے تو تب وہی نا چڑیا چگ گئی کھیل. آپ کو پتا چلا اتھارٹیز کے آگے ان کا امپریشن یہ ہوتا ہے کہ یار میں لڑکی کے ساتھ جا کے 13 سال کی لڑکی ہے اس کے ساتھ کچھ کروں گا, ان کے یہ تو ہیں ہی بغیرت اور بے حیا اور بے شرم اور فحاشی اور اریانی والی قوم, تو ان کے ماں باپ کو پتہ بھی چل گیا تو کیا ہے یار. ان کا امپریشن یہ ہوتا ہے کہ ماں کو پتہ چل گیا تو ماں بھی آ جائے گی, بولے کہ ارے تم اکیلے کیوں کر رہے ہو, میں بھی, مطلب اس طرح کا ان کا امپریشن ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں یار کچھ نہیں ہوگا, صحیح ہے. تو وہ یہ امپریشن لے کے آتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اس کو پتہ کب چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے, وہ پتہ چلتا ہے اتھارٹیز کے آگے, اور اس وقت تک سارا کام مک گیا, چڑیا چگ گئی کھیت. وہی نا یہ جب کبوتر ہوتا ہے وہ جب بلی کے سامنے آتا ہے تو کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے, اور وہ آنکھیں بند کر کے یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح بلی مجھے نظر نہیں آ رہی اس طرح میں بھی بلی کو نظر نہیں آ رہا. لیکن اس کو یہ بات کب پتہ چلتی ہے کہ نہیں جی مجھے بلی نظر نہیں آ رہی تھی لیکن بلی کو میں نظر آ رہا تھا, وہ بات تب پتہ چلتی ہے جب وہ بلی کے منہ میں جا چکا ہوتا ہے اور اب وہ کچھ نہیں کر سکتا, وہ مر جاتا, موت کے علاوہ اور کچھ اس کا آؤٹ کم نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح ان لوگوں کو بیچاروں کو وہ کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے تب جب وقت نکل چکا ہوتا ہے. تو اب اس کا ذمہ دار میں اس لڑکے کو اتنا نہیں کہوں گا, میں کہوں گا یہ ہے ہماری
सोसाइटी का डेवलप जो कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में होता है और वो कौन करता है, उस पर शायद कुछ लोग डिबेट कर लें कि कौन करता है, लेकिन इवेंचुअली सोसाइटी में वो कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। उसी की वजह से ये चीजें, इस तरह के वाकयात रूनुमा होते हैं। और फिर हमारी जो इंसानियत है ना, मतलब क्या कहूं कि हमारी इंसानियत भी ना काफिर और गोरा एक्सक्लूड होता है। हम काफिर और गोरे को कुछ हम यहाँ पे भी आके मैंने काफी लोगों को देखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि काफी लोगों को मैंने देखा है कि आके यहाँ पे आप रेफ्यूज अप्लाई की हुई, झूठ बोला हुआ है ना, एक तरह का झूठ बोला हुआ है कि जी वहां पे असाइलम या रेफ्यूज जो भी कहते हैं उसको, कि जी यहाँ वहां पाकिस्तान में मेरी जान को खतरा है। आपने झूठ बोला, आपकी जान को खतरा है नहीं। अब जो दूसरा एक मतलब शिया या कुछ और इस तरह के हो गए, चलिए उनको समझ भी आता है, शायद उनको खतरा हो, लेकिन काफी सुन्नीस को भी मैंने देखा है जो यहाँ पर आके रेफ्यूज या असाइलम अप्लाई करते हैं और कहते हैं वहां हमारी जान को खतरा है। तो आप ये झूठ बोलते हैं और फिर आप छप्पड़ में जॉब करते हो और इनको बेरोजगार शो करते हो और फिर इनसे अनएम्प्लॉयमेंट फंड्स भी ले रहे होते हो आप। तो ये तक काम करते हैं और फिर आप इनसे पूछो कि सर ये क्यों कर रहे हैं, अरे गोरा है ना यार, छोड़ो। वो समझते हैं गोरे के साथ झूठ बोलना या गोरे के साथ बुरा करना या गोरे के साथ दो नंबरी करना वो हलाल है। वो उसमें नहीं आता कि जी नहीं, किसी से झूठ नहीं बोलो, किसी के साथ मक्कारी ना करो, किसी के साथ किसी का नुकसान ना करो, किसी को नुकसान ना पहुंचाओ। गोरा उस कैटेगरी में नहीं आता। तो हमारे यहाँ ये भी एक कॉन्सेप्ट डेवलप है। अब ये क्यों है, अगेन अगर हम रैशनली बिल्कुल न्यूट्रल होकर सोचें कि सर ये गोरे के बारे में ये कॉन्सेप्ट क्यों डेवलप हुआ है और गोरे को हम जिस भी कैटेगरी में रखते हैं वो क्यों रखते हैं। हालांकि देखा जाए कि हमारी अचीवमेंट्स क्या हैं आखिरी 100, 200, 300 सालों में, आप देख लें कि मैं मुसलमानों की नहीं कहूंगा, हालांकि मुसलमानों पर भी डिबेट हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ पाकिस्तानियों की बात करता हूँ कि अगर हम देखें कि चले पाकिस्तान बने हुए 70 साल हुए, लेकिन पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं या हमारे जो आबाओ अजदाद हैं वो पहले से ही आ रहे हैं ना, ऐसा नहीं पाकिस्तान आने के बाद हम नए उगे हैं। तो हम लोगों की अचीवमेंट्स क्या हैं या हमारी इन्वेंशंस क्या हैं या हमारी इनोवेशंस क्या हैं आखिरी 100, 200, 300 सालों में, आप जाके देख लें। अब जब डिबेट होती है कुछ लोग इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, जी वो मुसलमान ने वो इन्वेंशन की, वो मुसलमान ने इन्वेंशन की। मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। हम किसी भी पाकिस्तानी को भी अगर देखेंगे ना कि उसने इस फील्ड में ये बड़ा वाला कारनामा सर अंजाम दिया है, तो आप देखिएगा वो उसने पाकिस्तानी सिस्टम में नहीं दिया होगा, उसने किसी गोरे के सिस्टम में ही वो अंजाम दिया होगा। लेट से अभी खबर चली थी ना कि एक मुसलमान है, उस डॉक्टर ने जो है वो खंजीर के दिल लगाने का कामयाब तजर्बा किया है इंसान के अंदर, लेकिन वो कहाँ था, उसको किस सिस्टम ने सपोर्ट की, किस सिस्टम ने उसको इनकरेज किया, वो अमेरिका में था। इसी तरह तो ये एक एग्जांपल है कि मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ कि हमारा पाकिस्तानी सिस्टम कितना सपोर्ट करता है, हमारी कितनी इन्वेंशन है। फिर भी अगर हम यही तस्वीर हम मुझ जैसा बंदा कोई करने बैठे ना, तो उस तबके की तरफ से कहा जाता है जी ये अंग्रेज को इसने बाप बना लिया है। ये हमारी मतलब सबकी नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि कोई लड़का जो स्टैटिस्टिक्स में बहुत चीता है तो बोलते हैं यार ये बाप है, ये स्टैटिस्टिक्स का बाप है, ये मैथमेटिक्स का बाप है यार, ये डेरिवेशंस का बाप है। तो सर इस लिहाज से देखा जाए तो अंग्रेज वाकई में इस वक्त दुनिया पे कौन रूल कर रहा है, अंग्रेज ही रूल कर रहा है और वही बाप है ना पूरी दुनिया का। आपका मुल्क IMF के आगे हाथ फैला के बैठा होता है हर कुछ सालों में, तो IMF को फंडिंग कौन कर रहा है, आपका गोरा ही कर रहा है। तो अभी तो फिलहाल सर मान लें वही बाप है। जब आप कुछ करने लग जाएंगे ना और कुछ इन्वेंशंस आपकी भी होंगी, आप डिपेंडेंट होंगे, आप खुद कफील होंगे, फिर आप शायद इससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। और अभी मुझे हंसी आती है, बड़े सारे लोग कुछ जापानियों पे हंस रहे होते हैं, कुछ चीनियों पे हंस रहे होते हैं, कुछ अमेरिकन पे हंस रहे होते हैं, कुछ जर्मन्स पे हंस रहे होते हैं कि जी उनका खानदानी निजाम तबाह है, डिप्रेशन में बड़े हैं, वो सुसाइड कर रहे हैं। और सर ठीक है, लेकिन वो एटलीस्ट किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रहा है। फिर फाहिशी बिरयानी की बात होती है सर, ज़ैनब केसेस हमारे यहाँ भी होते हैं, ज़ैनब का केस था ना, और उस तरह के काफी सारे केसेस थे। फिर ऐसे भी केसेस हमारे यहाँ होते हैं कि बच्चों के सामने माँ को रोड के ऊपर रेप कर दिया जाता है, तो ऐसे केसेस हमारे यहाँ भी होते हैं। लेकिन फिर भी हम सिर्फ जो है ना अंग्रेज की सारी उनकी तरक्की, उनकी अच्छी चीजें, उनकी इकोनॉमी, उनकी सिविलाइजेशन, उस सब को छोड़ के हमें सिर्फ उनकी नंगी टांगे नजर आती हैं और फहाशी और बिरयानी नजर आती है। और उसी का नतीजा है कि हमारी सोसाइटी में अंग्रेज की जो रियलिटी है ना
اس سے بالکل برعکس ہمارے ذہنوں میں ان کا امپریشن اور ان کا کانسیپٹ ہے. اور جب وہ امپریشن اور وہ کانسیپٹ ہم اپنی سوسائٹی سے ان کی سوسائٹی میں لے کر آتے ہیں اور پھر اس کے مطابق ہم جب ایکٹ کرتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز اس طرح کے نکلتے ہیں جو ابھی اس ایک ہفتے میں 2 ویڈیوز کی صورت میں ہمارے سامنے آئے ہیں. دوسری ویڈیو آئی، یہ لڑکا تو 25 سال کا تھا. آج جو ویڈیو میں نے دیکھی وہ 41 سال کے لڑکے بندے کی تھی، اور وہ بھی 13 سال کی لڑکی کے چکر میں آیا ہوا تھا. تو ٹھیک ہے، آپ بلائنڈلی فالو کرتے رہیں اور سمجھتے رہیں، اپنی آنکھوں پر جو ہے نا آنکھ پٹی باندھتے رہیں کہ جی ہم اعلیٰ ترین مخلوق ہیں، اور بھلے ہم مانگ رہے ہیں، بھلے ہماری یہاں بچیوں کے ریپ بھی ہو رہے ہیں، ماؤں کے ریپ بھی ہو رہے ہیں بچوں کے سامنے روڈ کے اوپر، اور قتل بھی ہو رہے ہیں، اور بھلے کچھ بھی ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں، ہم ڈیفالٹ کے دہانے پر بھی کھڑے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا خاندانی نظام بہت اعلیٰ ترین ہے. یہ خاندانی نظام کی ایک وہ ہے مثال کہ تربیت اتنی نہیں ہے کہ بھائی یہ 13 سال کی بچی ہے، وہ چاہے انگریز ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے کرسچن ہو، آپ کی دشمن کی بیٹی کیوں نہ ہو، 13 سال کی بچی ہے یار، اس کے ساتھ آپ یہ کیا کرنے آ رہے ہو؟ یہ تربیت کہاں سے ملتی ہے؟ یہ تربیت گھر سے ملتی ہے. وہ خاندانی نظام ہمارا اتنا اچھا ہے کہ ہمیں یہ بیسک تربیت بھی نہیں دی جا رہی پاکستانیوں کو، یا نہیں مل رہی ہے، ہم لے نہیں پا رہے. آئی ڈونٹ نو کیا کہنا چاہیے اس کو، لیکن یہ ہماری خاندانی نظام کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ 25 سال کا لڑکا بھی 13 سال کی لڑکی کو سیکسولی ریپ کرنی آیا ہوا ہے، اور 41 سال کا بندہ جو شادی شدہ تھا، وہ جو دوسری ویڈیو آج میں نے دیکھی، وہ بھی 13 سال کی بچی کو ریپ کرنے آیا ہے. اور دوسرا کانسیپٹ یہ کہ جو ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں نا، جو نا انصافی، جو بربریت، لا قانونیت، آپ امیجن کریں ہماری سوسائٹی میں ہوا ہوتا. ایون کہ وہ تو چلو اس نے سیکسول چیٹ، سیکسول کنورسیشن کر کے وہ آیا تھا اس ارادے سے کہ وہ اس کے ساتھ سیکسول ریلیشن شپ بنائے گا، اس کو بنانے نہیں دیا گیا، فزیکل نہیں ہونے دیا. لیکن ہمارے سوسائٹی کی اگر ہم اگزامپل لیں، یہاں پر اگر یہ ہو بھی جاتا نا تو کیا ہوتا آگے جا کے یہی ہوتا کہ جو لڑکے کا باپ ہے نا، یا چاچا تھا، یا جو ہماری سوسائٹی میں نام دیکھتا آ رہا ہوں، وہ جاتے لڑکی کے گھر میں اور لڑکی کے ماں باپ ہوئے تو دیکھو جی جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، جوان خون ہے، صحیح ہے، جوش مار گیا، اور دیکھو جی جو آپ کہو گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کی بھرپائی کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ لوگ وہ اس کیس میں بتا رہا ہوں کہ سامنے والے کے اندر تھوڑی سی انسانیت ہوتی نا، اگر تھوڑی تو یہ کیس ہوتا. تو وہ کہتے جی دیکھو جی ہے، اب آپ کرو گے کچھ تو آپ کی بدنامی ہوگی، آپ کی بچی کی بدنامی ہوگی، اور آپ کے لیے مسئلہ بنے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ اس معاملے کو رفع دفع کرو، اور چھوٹ جاتا بندہ. تو یہی چیزیں دیکھ کر اور یہی کانسیپٹ لے کر جب ہم ان سوسائٹیز میں آتے ہیں نا، تو ہم وہی سمجھ ہوتے ہیں کہ پاکستانی والے ہی چلے گا، یہاں پہ پیروں میں گر جائیں گے، پکڑے نہیں گئے تو ہم تو باپ ہیں، پکڑے گئے تو ہم پیروں میں گر جائیں گے، معافی یہ وہ تعافی سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور شاید ہم چھوٹ جائیں جیسا پاکستان میں ہوتا ہے. اب یہ میں اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں، آپ نے وہ ایک قتل کیس دیکھا تھا نا، پولیس والے کا بیٹا تھا، اور اس کی جب مطلب بھائی کی بہن کو آپ چھیڑ رہے ہو، ان کا بھی نام نہیں لوں گا، مجھے ڈر لگتا ہے یار نام لیتے ہوئے. میں کہتا ہوں سمجھدار کے لیے اشارے ہی کافی ہے، میں کیوں نام لے کے کسی کے لیے مطلب اپنے آپ پہ مصیبت بناؤں. تو جی بہن کو چھیڑا ہے بھائی کے سامنے، اور بھائی نے مزاحمت کی، بھائی کو مار دیا. اس کے بعد اس کے گھر والوں کو جا کے بولا جاتا ہے دیکھو جی جو مر گیا نا وہ تو چلا ہی گیا ہے، اب آپ آگے والوں کی فکر کرو. اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ لوگ کیس واپس لے لیتے ہیں. اور یہاں پہ عوام کو اتنا نہیں پتا ہے کہ جی جو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں اس میں ریاست بھی مدعی بن سکتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ان کو گھر والوں کو، فیملی والوں کو ڈرا دھمکا کے ان سے کیس واپس دلوا لیا، تو ریاست کیا کر رہی ہے بھائی؟ یہ تو ریاست کا بھی کیس ہے، اور ریاست کی ذمہ داری ہے، کیونکہ کھلے عام ایک چیز ہوئی ہے تو اس میں دہشت گردی کا پرچہ کاٹ کے ریاست مدعی بن سکتی ہے اور میک شور کر سکتی ہے کہ سزا دلوائے. لیکن کیا ہے، وہ وکٹری کا سائن بنا کے نکلے عدالت سے اور جی مزے کی زندگی گزار رہے ہیں. تو اسی طرح ہماری سوسائٹی میں بھی یہ ہوتا ہے. اور کتنے کیسز ہو، چاہے ریپ کیسز ہوں، چاہے ہراسمنٹ کیسز ہوں، چاہے سیکسول اسالٹ کیسز ہوں، رپورٹ ہی نہیں ہوتے. اور اتنا عام ہے کہ لڑکی، کتنی خبریں سنتے ہیں ہم کہ لڑکی نے شادی کے لیے منع کر دیا، تیزاب پھینک دیا. تو ہمارے یہاں کموڈیٹی سمجھا جاتا ہے لڑکی کو. تو اور پھر اوپر سے اپنی ہی لڑکی کو، اپنی نسل کی مسلمان لڑکی کو، اپنے رنگ، نسل، مذہب، ثقافت، کلچر کی لڑکی کو جب آپ کموڈیٹی سمجھتے ہو
تو پھر وہ دوسری قوم کی لڑکی جس کے لیے آپ کے ذہن میں بٹھایا گیا یہ کافر بھی ہیں، یہ غلیظ ترین بھی ہیں، یہ فحاش بھی ہیں، یہ عریاں بھی ہیں، یہ ننگی ٹانگیں بھی ہیں، نہاتے نہیں ہیں، ان کو باپ کا نہیں پتا، ان کو ماں کا نہیں پتا، اس کے لیے آپ کی جو یہ ینگ جو جنریشن ہے وہ اس کے لیے کیا کانسیپٹ اور کیا سوچ لے کے آئے گی، اور پھر اس کے لیے اس جنریشن کے اندر یا ان لوگوں میں کیا انسانیت ہوگی یا کیا اخلاقیات ہوگی، موریلٹی ہوگی. تو پھر سر یہی ہوتا ہے، کرتے رہیں گے اینڈ لیٹ سی ویئر وی گو. ہوپ فلی کبھی تو جو ہے تھوڑی سی لاجک یا سینس پریویل کرے ہمارے لوگوں کے اندر، اور ایٹ لیسٹ وہ جو ہے بلائنڈلی فالو کرنا کسی کو بند کریں اور سوال کرنا اپنا حق سمجھیں، اور سوال کرنے پہ اور کوئی بات کر رہا ہو تو اس سے پوچھ سکیں سر آپ کی اس بات پہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس پہ آپ کی ریسرچ کیا ہے، یا آپ یہ کس طرح یہ بات اتنے توسط سے اتنے اوتھینٹکلی آپ کہہ سکتے ہیں، کیا بیس ہے آپ کا تھیسس، آپ کا جو کنکلوژن ہے اس کی بیسس کیا ہے، آپ کس طرح کی بات آپ نے کنکلوڈ کی. ایک مولانا ہے نا ہمارے جنہوں نے ابھی بات کری تھی کہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے عمران خان ہمارے بیڈ روم میں آ جائے، اور اگر وہ ہماری ماں کے ساتھ بھی زنا کر لے تو وہ پھر بھی ہمارا لیڈر رہے گا. اور میں دیکھ رہا تھا اتنا بڑا مجمع، اس میں سے کسی ایک نے نہیں پوچھا سر یہ بات آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ کو کسی لڑکی نے آ کے خود کہی ہے یہ بات، اور اگر خود کہی ہے تو آپ نے اس لڑکی کو کیا بولا، یا یہ کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں، یہ اتنی گندی غلیظ ترین بات آپ پبلکلی کھڑے ہو کے آپ یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہیں. کسی ایک بندے نے نہیں پوچھا. تو آئی تھنک یہی وجہ ہے کہ ہم بلائنڈلی فالو کر کے نا ہم خود اپنے خدا بنا لیتے ہیں، پھر ان کو ہم بلائنڈلی فالو کرتے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں وہ ہم بالکل مان لیتے ہیں. پھر جب تک ہم یہ کرتے رہیں گے، جب تک ہماری یہ روش جاری رہے گی، تب تک اسی طرح کے آؤٹ کم آتے رہیں گے.